اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرا سیکشن کر رہے ہیں ہم سورہ یاسین کا، جہاں پوری سورہ ڈیل کر رہی ہے تکبر والے لوگوں سے۔ وہ لوگ جو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں اور تیار نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کے آگے، قرآن پاک کے آگے سبمٹ کرنے کے لیے، ہار ماننے کے لیے، بات ماننے کے لیے۔ تو ابھی جب ہم پچھلا پیسج پڑھ رہے تھے نا، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وما عملت ایدیہم، تمہارے ہاتھوں نے تو یہ نہیں بنایا۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کی جنرل لینگویج یہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ایسے نہیں بات کرتے۔ ایک طاقتور انسان ہے، ایک طاقتور شخصیت ہے، کوئی ایک طاقتور ذات ہے، وہ کمزور کو اس کی کمزوری کا احساس تب تک نہیں دلائے گا جب تک کمزور نے اپنے آپ کو طاقتور سمجھنا شروع کر دیا، جب تک چھوٹے نے اپنے آپ کو بڑا بنا کے پیش کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ جو آیت ہے نا، اس میں پورے قرآن پاک میں آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، بات بہت دفعہ ہوئی ہے رزق کی، لیکن وہاں پہ شکر کی بات ہوئی ہے، لوگوں کے لیے فائدے کی بات ہوئی ہے۔ ابھی جیسے اگلی آیت ہے، آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَآیَةٌ، اور ایک آیت ہے، ایک مقصد کے تحت ہے، لَهُمْ، ان کے لیے۔ اور اگر یہ پارٹ ہم مس کریں گے نا، تو اس پورے سیکشن کو مس جج کر لیں گے، ہمیں لگے گا شاید اللہ تعالیٰ اچھے برے، عاجز لوگوں کے ساتھ اور متکبر لوگوں کے ساتھ سب سے بات کر رہے ہیں۔ آڈینس جو ہے نا اس آیت کی، اس پورے سیکشن کی، وہ تکبر والے لوگ ہیں، وہ جو اپنے آپ کو اپنی جگہ پہ نہیں رکھ کے سوچ رہے، اپنے آپ کو بندہ بنا کے نہیں سوچ رہے، ایک طرح کا خدا بنا کے پیش کرتے ہیں لوگوں کے سامنے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا لہم، ان کے لیے ایک آیت ہے۔ اور پھر اس لیے جو لینگویج ہے، جو طریقہ ہے بات کرنے کا، وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کا کیوں ہے۔ اور ان کے لیے ایک نشانی ہے لیل، رات میں، نسلخ منہ النہار، ہم اس میں سے دن کو کھینچ لیتے ہیں، فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، پھر اچانک وہ اندھیروں میں رہ جاتے ہیں۔ اور یہ کوئی عام طریقہ نہیں ہے بات کرنے کا، رات سمجھانے کا۔ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ رات اور دن کے اختلاف میں لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں، بالکل نیوٹرل بات۔ جب اللہ تعالیٰ کسی نیوٹرل آڈینس سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو ایسے ہی بات کرتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے بات کریں کیونکہ رات میں صرف اندھیرا تو نہیں ہے، رات میں صرف ظلم تو نہیں ہے۔ مسلمون کہتے ہیں اندھیرے کو، ظلم کو، نقصان ہونے کو۔ تو رات میں تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے رات بنائی ہے لتسکنوا الیہا، تاکہ تم اس میں آرام کر سکو۔ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قم اللیل الا قلیلا، رات کے وقت میں آپ تہجد پڑھیں۔ تو رات میں تو تہجد بھی ہے، رات میں نیند بھی ہے، سکون بھی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ لوگ جو رات اور دن میں خرچ کرتے ہیں، کھلا اور چھپا ہوا۔ تو رات میں تو بہت اچھے اچھے کام بھی ہو رہے ہیں، یہاں سے پہ صرف اللہ تعالیٰ اس کا اندھیرے والا پہلو اور اس کا ظلم والا پہلو کیوں دکھا رہے ہیں لوگوں کو، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو رات ہے وہ اتنی پاورفل ہے کہ آدھی دنیا پہ چھا گئی ہے، تو انسان سے تو زیادہ پاورفل ہے، اور اس کو میں نے کام پہ لگایا ہوا ہے۔ اس سے میں روشنی چھین لیتا ہوں، اس سے دن کو چھین لیتا ہوں۔ ویسے ہی تمہارے ہی زندگی میں بھی روشنی چھن جائے گی اگر انف اس کو اپریشیٹ نہیں کیا۔ پھر وہی والی وی گو بیک ٹو دا سیم فریز، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے آگے دیوار ہے اور پیچھے دیوار ہے اور اوپر بھی کور ہے، یعنی کہ روشنی اندر بالکل بھی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں اس میں سے رات کو کھینچ لیتا ہوں، اور یہ بہت اچھا پروسیس ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں نا تفاسیر میں اکثر، تو وہاں پہ آپ کو صرف ملتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ وہی اپنی توحید کی بات کر رہے ہیں کہ دیکھو رات کس نے بنائی، لیکن لینگویج بڑی انٹرسٹنگ ہے یہاں پہ۔ اور یہ قرآن پاک کے تدبر، قرآن پاک ایسے انسان کو عاجز کرتا ہے کہ آپ سوچ رہے ہیں کیا مطلب ہے اس کا۔ کبھی کبھی آپ اس کو مس جج کر لیتے ہیں، آپ کو لگتا ہے شاید اللہ تعالیٰ کہ رات کو دن سے نکالتا ہوں، تو لگتا ہے شاید امید دلا رہے ہیں، پھر آپ آ کے دیکھتے ہیں نہیں نہیں، اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں میں دن چھین لیتا ہوں اور اندھیرا آ جاتا ہے اور ظلم ہو جاتا ہے۔ اور وہ پھر آپ کو قرآن عاجز کرتا ہے، وہی جو ہم نے پھر وہ نام جو ہے نا آخری معجزہ، کہ عاجز کیسے کرتا ہے قرآن اپنے قرآن انسان کو۔ یا اللہ تعالیٰ نے شروع میں کیوں کہا تھا انک لمن المرسلین، آپ بھیجے گئے ہیں، کیونکہ یہ کسی انسان کا طریقہ نہیں ہو سکتا، یہ کسی انسان کا کلام ہو نہیں سکتا۔ اب رات کے علاوہ پرانے زمانے میں ہم دیکھتے تھے، اب بھی لوگ سورج کی بھی عبادت کرتے ہیں اور چاند کی بھی، کیونکہ وہ اتنے پاورفل نظر آتے ہیں ان کو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ جتنی طاقت کے مجسمے ہیں تمہارے پاس، میں نے ان سب کو کام پہ لگایا ہوا ہے، وہ اپنے دائرے سے ہل نہیں سکتے۔ تو تمہیں کیوں لگ رہا ہے کہ تم کہیں پہنچ سے باہر ہو گئے ہو؟ والشمس، اور سورج، تجری، مسلسل چل رہا ہے۔ کیوں چل رہا ہے؟ لمستقر لہا، تاکہ ایک جگہ پہنچ جائے سیٹل ڈاؤن ہونے کے لیے۔ استقرار کہتے ہیں قرار پانے کو، کہیں پہ سیٹل ڈاؤن ہونے کو، اور اس کو کول ڈاؤن ہونے کو بھی کہتے ہیں امیزنگلی۔ کہ اچھا سورج بھی شاید کیونکہ اس میں ایکسپلوژن اتنی زیادہ ہو رہی ہیں اور دھماکے اتنے زیادہ ہو رہے ہیں کہ وہ بھی اب شاید ایک ایسی اس پہ سفر پہ چلا ہوا ہے کہ جہاں پہ اس کو ریسٹ مل جائے گا، جہاں پہ اس کو ٹھنڈک مل جائے گی، جہاں پہ اس کا کام ختم ہو جائے گا۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ مقدار طے کی ہوئی ہے عزیز کی، العلیم کی، اتھارٹی والے کی، وہ جو فیصلہ کر سکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ۔ ابھی پچھلے، کیونکہ ابھی 2-3 آیتوں پہلے یہ پیسے سٹارٹ ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے
قریش کو کہا تھا کہ کیوں تمہیں لگ رہا ہے کہ میں تمہیں ہلاک نہیں کر سکتا جب تمہارے پہلے والی بستیوں کو ہلاک کر چکا ہوں؟ تو یہ بات ہو رہی ہے اسٹبرن لوگوں سے، جیسے کلاس میں ایک ٹیچر کسی ایسے اسٹوڈنٹ سے بات کر رہا ہے جو روز اپنا ہوم ورک نہیں کر کے آتا، کلاس میں لیٹ آتا ہے، لیکچر ٹھیک سے اٹینڈ نہیں کرتا، اور پھر اس کو جو 10 منٹ کا ڈانٹ پڑتی ہے یا اس کو جو ٹھیک کرنے کے لیے استاد بولتا ہے، تو باقی سب بچوں سے وہ بات نہیں ہو رہی ہوتی کیونکہ باقی سب کام کر کے لا رہے ہیں۔ لیکن کیا باقی سب کو اب اسٹریٹن اپ ہو جانا چاہیے؟ کیا وہ ڈر جائیں گے کہ نہیں اب میں نے بھی کلاس میں لیکچر اٹینڈ کرنا ہے اور میں نے لیٹ نہیں آنا ہے؟ وہ بات ہے، وہاں سے ہم سب یہ سبق سیکھیں گے کہ ہمیں بھی اب اپنی پوزیشن میں رہنا ہے، بندے کو بندہ رہنا ہے۔ بیسکلی اللہ تعالیٰ انسان کو انسان رکھ رہے ہیں یہاں پہ کہ اب اپنے حد سے اور اپنے دائرے سے باہر نکل کے ایکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ والقمر، اور چاند، قدرناہ منازل، ہم نے اس کی منزلیں طے کر دی ہیں، فیزز طے کر دی ہیں، سٹیجز طے کر دی ہیں، حتی عاد کالعرجون القدیم، یہاں تک کہ وہ کھجور کی سوکھی ہوئی شاخ کی طرح رہ جاتا ہے۔ تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ یہی کیوں اللہ تعالیٰ نے ایکسپلین کیا ہے۔ چاند پورا بھی تو ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بھی ایک ایسی اسٹیٹ بیان کر رہے ہیں جہاں وہ بھی پاورفل نہیں ہے، وہ بھی اتنا، اس میں اتنی روشنی نہیں ہے کہ زمین کے کچھ حصے کو روشن کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ چاند کو، سورج کو اپنے کام پہ لگائے ہوئے ہیں، وہ جو ہم صبح شام دیکھ رہے ہیں، اور یہ عام جو مکہ میں مسلمان ہیں نا، ان کو بھی تسلی دی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حساب رکھا ہوا ہے، وہ حساب کا بڑا پکا ہے۔ اس نے چاند اور سورج میں اگر ایک ایک منٹ کا، ایک ایک سیکنڈ کا حساب رکھا ہوا ہے، تو وہ جو بھی یہ منافق اور جو بھی یہ کافر آپ کے ساتھ کر رہے ہیں، اس کا حساب اس نے رکھا ہوا ہے۔ ایک دن آئے گا جب اس نے حساب لے لینا ہے۔ اسی لیے پیسے سٹارٹ ہی وہاں سے ہوا تھا، وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعُ الَّذِينَ مُحْضَرُونَ، ایک دن میں تم سب کو ایک ساتھ کھڑا کروں گا اپنے سامنے۔ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا، سورج کے لیے یہ مناسب نہیں ہے، أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، کہ چاند کو جا کے پکڑ لیں، کہ اپنے اپنے دائرے میں گردش کریں گے دونوں۔ کسی کو جرت نہیں ہے کہ وہ اپنے اپنے دائرے سے ہٹ جائے، جو کام اس کو دیا گیا ہے وہ چھوڑ کے کسی یا تو ظلم کرنے کے لیے یا نقصان کرنے کے لیے یا کسی بھی طرح آپس میں کولائڈ کر جائے، جو دائرہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے وہاں پہ ہی رہے گی ہر چیز۔ سورج اور چاند تک اپنے اپنے کام میں، وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، نہ رات کے بس میں ہے کہ دن سے پہلے آ جائے۔ تو ابھی شروع میں بات کی تھی نا کہ دن کھینچ لیتا ہوں تو رات آتی ہے، اور رات کے اپنے آپ نہیں آتی، کوئی لا رہا ہے اس کو۔ ہر روز جب رات ہو رہی ہے تو اللہ کے حکم سے ہو رہی ہے۔ ہر روز صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے اجازت لیتا ہے اور پھر طلوع ہوتا ہے۔ تو وہ جو اتنا بڑا نظام اپنے کنٹرول میں رکھے ہوئے، وہ اس لوگوں کو کیوں لگ رہا ہے کہ ہماری زندگیاں یا ہمارے عمل جو ہیں وہ اس کے خدا نخواستہ اختیار سے باہر ہو گئے؟ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے مدار میں گردش کرتا جا رہا ہے۔ تو انسان کو اپنی اوقات یاد رکھنی ہے، اور یہ یاد رکھنا ہے کہ بس اپنا کام کر کے جانا ہے، بندے کو بندہ رہنا چاہیے۔ اب پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین کی مثال دی کھانے کی کہ تم تو نہیں بنا رہے، اب اللہ تعالیٰ لوگوں کا غرور توڑ رہے ہیں کہ جو تم زندہ ہو۔ سورج اگر اپنا کام چھوڑ دے، سورج اگر اپنے مدار میں گردش نہ کرے، سورج اگر چاند کے ساتھ کولائڈ کر جائے، یا رات اور دن بے ضابطگی کے ساتھ آنے شروع ہو جائیں، تو پھر سروائیو نہیں کر سکیں گے ہم یہاں پہ، نہ پودے اگ سکیں گے، نہ مچھلیاں سروائیو کریں گے، نہ انسان سروائیو کر سکیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم زندہ ہو کیونکہ میں اتنا بڑا نظام چلا رہا ہوں تمہارے ارد گرد، تمہاری زندگی کے لیے۔ اور یہ ہمیں کیوں، کیونکہ جو لاسٹ پیسج ہے اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولم یر الانسان، کیا انسان نے دیکھا نہیں ہے، انا خلقناہ من نطفۃ، کہ ہم نے اسے حقیر پانی سے پیدا کیا ہے، فاذا ہوا خصیم مبین، پھر وہ جھگڑا کرنے لگتا ہے۔ اپنا آپ تو یاد رکھو، مطلب انسان کو اللہ تعالیٰ اپنی اپنی جگہ پہ رکھ رہے ہیں، خاص طور پہ قریش کو جو جو بھول گئے ہیں کہ میں ہوں کون۔ اب تیسرا پیسج سٹارٹ ہو رہا ہے کہ لوگوں کا ایک اور مسئلہ کیا ہے، وہ کیوں نہیں بات مانتے، کہ لقد حق القول، حق ثابت ہو گیا ہے اور پھر کہہ رہے ہیں کہ نہیں مانیں گے۔ وآیت اللہم، ان کے لیے ایک آیت ہے، انا حملنا ذریتہم، کہ ہم ان کی اولاد کو سوار کرتے ہیں فی الفلک المشحون، بھری ہوئی کشتیوں میں۔ تو اللہ، کشتی جو سب سے پہلی بنی تھی نا، نوح علیہ السلام نے بنائی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ انہوں نے ایک ایک کیل اور ایک ایک لکڑی جو ہے، he has done that under my watch، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھایا ہے کہ کون سا کام کیسے کرنا ہے اور کون سے کام میں کیا کرنا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ ابھی اپنی اولادوں کو تم کشتیوں میں جو سوار کرتے ہو، تو یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ تم کرتے ہو، انا حملنا ذریتہم، کہ کشتی کے جو ریسورسز ہیں وہ میں نے تیار کر کے دیے ہوئے، وخلقنا لہم من مثلہ ما یرکبون، اور ہم نے اس جیسے اور بھی بہت سے اسباب پیدا کیے ہیں جن کو تم ابھی نہیں جانتے، جن پہ یہ سوار ہوتے ہیں۔ یعنی کہ اس ٹائم کے لیے تو کشتی ہے، یا اس ٹائم کے لیے لوگ اونٹ سوچ رہے ہوں گے، اس ٹائم کے لوگوں کو نہیں پتا کہ آج تو ہمارے پاس ہوائی جہاز ہیں اور گاڑیاں ہیں اور کارز ہیں۔ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ، اور ہم نے بنائی ہیں اس جیسی اور بھی چیزیں سفر کرنے کے لیے، ما یرکبون، جن پہ یہ سوار ہوتے ہیں۔
اور ابھی بھی ہمیں نہیں پتا کہ آج سے 200 سال بعد جب لوگ یہ والی آیت پڑھ رہے ہوں گے تو وہ سوچ رہے ہوں گے کہ اچھا 21ویں صدی میں جو لوگ آئے تھے انہیں نہیں پتا تھا کہ اس آیت کا یہ بھی مطلب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے اور بہت سی چیزیں بنائی ہیں، اور یہاں پہ وَخَلَقْنَا بہت مزے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے سکھایا۔ اب انسان کو تو سمجھتا ہے کہ ایجاد کسی فلاں انسان کی تھی، اور پہیہ تو کسی انسان نے بنایا ہے، اور رائٹ بردرز نے جو ہے وہ جہاز کا آئیڈیا ان کا تھا، انہوں نے بنایا ہے۔ بیسکلی وہ سارے آئیڈیاز کہاں سے رہے، سارے ریسورسز جن کو اپلائی کر کے انسان ایک مشین کھڑی کرتا ہے، وہ ریسورسز کس نے پیدا کیے؟ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ جو انسان لکھتا ہے نا لون اگریمنٹ، جو بزنس ٹرانزیکشن لکھتا ہے کہ فلاں انسان نے اس سے اتنے روپے لون لیا، قرض لیا، اور یہ اتنی تاریخ کو واپس کر دے گا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کما علمہ اللہ فلیکتب، اس کو لکھنا چاہیے جیسے کہ اللہ نے اسے سکھایا ہے۔ تو ہمیں لگتا ہے کہ فزکس اور کیمسٹری اور مطالعہ یا ہسٹری یہ دنیا کے سبجیکٹس ہیں، اور قرآن اللہ تعالیٰ کا سبجیکٹ ہے۔ بیسکلی فزکس کیمسٹری بھی تو دنیا ہی پڑھ رہے ہیں نا، وہ دنیا بھی تو اللہ تعالیٰ کی ہی دنیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے سکھایا ہے سب کچھ، کیونکہ اسٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے؟ علم آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے نام سکھانے شروع کیے تھے، اور پھر اب اللہ تعالیٰ اپنی پاور دکھائیں گے۔ اور یہاں پہ بچوں کا ذکر کیوں ہے کہ بچوں کو کیوں سوار کرتے ہیں؟ مستقبل بنانے کے لیے نا، کہ آپ نے آج کل بھی لوگ اپنے بچوں کو جہازوں پہ بٹھا کے بھیج دیتے ہیں کہیں کینیڈا پڑھنے کے لیے، یا کہاں جاب کرنے کے لیے بھی لوگ جا رہے ہیں، بزنس کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اور اس طرح کے اور بھی آنے والے مستقبل میں ایسے ایسے بہانے ہوں گے لوگوں کے پاس جن کے تحت وہ حق کی بات نہیں مانیں گے، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ اب میرا پیسہ چلا جائے گا، اب پیسہ جائے گا یا اسٹیٹس جائے گا تو سب سے زیادہ نقصان میرے بچوں کو ہوگا، ان کا مستقبل کا کیا ہوگا، اور انہیں یہ پڑھیں گے کیسے اور جاب کیسے کریں گے۔ اب پھر اللہ تعالیٰ اپنی پاور دکھا رہے ہیں، انسان کو انسان رکھ رہے ہیں۔ وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ، اور اگر ہم چاہیں تو ان سب کو غرق کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اللہ تعالیٰ کشتیوں کی بات کر رہے تھے کہ سمندر کے اندر انسان اپنے آپ کو واقعی غیر محسوس کرتا ہے۔ اگر کوئی انسان ہوائی جہاز میں ہے اور ٹربولنس ہے تو واقعی آپ کو غیر محسوس ہوتا ہے، غیر محسوس آپ کرتے ہیں اپنے آپ کو کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، فلائٹ کریش ہو سکتی ہے، جو کشتی میں شپس میں پرابلم آ سکتی ہیں۔ زمین پہ ہم اپنے آپ کو بڑا سیف محسوس کرتے ہیں۔ تو کبھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ جب کشتیوں میں طوفان آتے ہیں تو لوگ صرف اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنے لگ جاتے ہیں، جو مشرک ہیں، جو 10 10 خداؤں کو بھی مانتے ہیں، تکلیف کے وقت صرف انہیں اللہ تعالیٰ یاد آتا ہے، اور جیسی تکلیف ہٹتی ہے وہ بھول جاتے ہیں، پھر زمین پہ آ کے اپنے آپ کو انہیں لگتا ہے کہ اب ہم سیف ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ زمین کے ابھی تو وہ آسمان سے پتھر بھی برسا سکتا ہے۔ تو وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ، کہ اپنے جو بچوں کو جو اپنے مستقبل بچانے کے لیے جو آپ بھیجتے ہیں کشتیوں پہ، تو اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو ان سب کو غرق کر دے۔ تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ اچھا زلزلہ آیا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، یا یہ جو ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ سارا ٹائم جب تم زمین پہ آرام سے چل رہے ہو اور زمین نہ تمہارے پاؤں اندر دھسا رہی ہے اور نہ اتنی نوکیلی ہے کہ تمہارے پاؤں زخمی کر دے، اور وہ سارا ٹائم جب گاڑی کا انجن اور اس کا ایک ایک نٹ اپنی جگہ پہ ہے اور کام کر رہا ہے، وہ سب کچھ میں کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اگر کیا ہے سفر کی دعا؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا، پاک ہے وہ ذات جس نے یہ گاڑی، یہ موٹر سائیکل، یہ ہوائی جہاز ہمارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ جیسے گائے ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مسخر کر دیا ہے، سبڈیوٹ کر دیا ہے، کہ وہ اب ہمارا کام کرے گی۔ وہ شیر کی طرح یا کسی اور جانور کی طرح وحشی نہیں ہے، ورنہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کی نیچر بنائی ہے تو وہ ویسی ہے، ورنہ ہمیں تو لگتا ہے نا کہ اچھا ہمیشہ سے ایسا ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں سنبھال کے رکھا ہوا ہے میں نے تمہیں اور تمہاری آگے والی آنے والی ساری نسلوں کو۔ سمندر میں بھی میں چاہوں تو انہیں کسی بھی وقت غرق کر دوں۔ فلا صریخ لہم، پھر کوئی وہ چیخ بھی نہ سکے، آواز بھی نہ لگا سکیں، کوئی فریاد کر ہی نہ سکیں، ولا ہم ینقذون، اور پھر وہ کس طرح بچائے جائیں گے؟ لیکن ایسا ہوگا نہیں، کب تک نہیں ہوگا؟ الا رحمتا منا، بس ہماری رحمت ہی ہے جو انہیں پار لگاتی ہے۔ چاہے کوئی انسان نیک ہے، چاہے کوئی انسان بڑا ظالم ہے، چاہے بددیانت ہے، زندہ تو اسے اللہ تعالیٰ نے ہی رکھا ہوا ہے نا۔ کیوں رکھا ہوا ہے؟ کیونکہ ابھی تک اس کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص ومتاعًا الٰہین، ایک خاص مدت دے دی ہے اس کو، دنیا میں آنے سے پہلے ہی وہ مدت ڈیسائیڈڈ، 90 سال ہیں، 60 سال ہیں، 20 سال ہیں، جتنے بھی کسی نے رہنا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں مہلت دے رہا ہوں تمہیں زندہ رہنے کی۔ تو یہ جو انسان اللہ تعالیٰ سے ہی جھگڑنے لگتا ہے، اس کو کیوں بھول گیا ہے؟
کہ وہ زندہ رکھا جا رہا ہے، اس نے زندہ رکھا ہوا ہے، ایک ایک چیز آپ کے لیے پرووائڈ کی جا رہی ہے، اور پھر ہم کام کر رہے ہیں، اور وہ بولنے کی صلاحیت دیتا ہے اور پھر زبان سے غلط بات نکل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو کسی بھی لمحے صلاحیت چھین لینی ہے نا، لیکن اللہ رحمت منا، رحمت ہے اس کی، محبت اور خیال ہے کہ ابھی تک اینڈ نہیں کرتی، ایسا نہیں کیا ہوتا کہ پہلی غلطی پہ ہی آپ کا دروازہ بند ہو جائے کہ آپ واپسی کا راستہ نہیں۔ تو یہ والا جو پورا پیسج ہے وہ ہمیں کیا سکھا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں چلے گی۔ وہ انسان جو ہمیں صبح شام تکلیف پہنچا رہے ہیں، جو ہمیں اذیت کا باعث ہیں، اللہ تعالیٰ نے بڑا وہ حساب کا بڑا پکا ہے، وہ جو اس کو پتا ہے کہ سورج 6:03 پہ نکلنا ہے، اور وہ ایک 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 منٹ ہی روز آگے بڑھ رہا ہے۔ وہ جو رات اور دن، کیا پرفیکٹ نظام ہے، زمین کا سورج سے فاصلہ ایک دم پرفیکٹ ہے، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا تھا، اس سے کم نہیں ہو سکتا تھا، تو ہر جگہ میتھ جو ہے نا وہ حساب کا بڑا پکا ہے۔ تو ہمیں یہ کبھی بھی اپنے آپ کو اکیلا نہیں محسوس کرنا کہ اچھا شاید خدا نہ خواستہ، جیسے ہم کہتے ہیں نا اللہ نے تو سارے ہی معاف کر دینا ہے، تو اگر آپ نے یہ سوچ لیا کہ قاتل کو قتل بھی معاف ہے اور ظالم کو ظلم بھی معاف ہے، تو پھر تو آپ کسی اور ہی خدا کو مانتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کو جانتے نہیں ہیں کہ معافی مانگ لی ہے تو معافی مل جائے گی، اسی لیے جب بھی گناہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں معافی مانگ لو گے تو مل جائے گی۔ تو ایسا نہیں ہے کہ جتنے بھی ظالم ہیں اور جتنے بھی جو بھی ظلم ہو رہا ہے جو بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حساب سے کہیں باہر چلا گیا۔ تو یہ امید ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی تو اللہ تعالیٰ شروع میں بات کر رہے تھے نا کہ آپ بھیجے گئے ہیں، گھبرانا نہیں ہے آپ نے، اور اس مسلمان کو بھی اللہ تعالیٰ نے فوراً جنت میں بھیج دیا تھا۔ تو تسلی ہے ان لوگوں کے لیے جو مظلوم ہیں، اور ان لوگوں کے لیے تھریٹ ہے جو ظلم کر رہے ہیں، کہ میرے کنٹرول میں ہے، تم اپنی اس سے باہر، حد سے باہر نہیں نکل جانا، وہ جس نے چاند اور سورج کو حد میں رکھا ہوا ہے تمہیں بھی حد میں رکھ سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم قرآن پاک کو ایز اے سورہ لیں، جب آپ پوری سورہ، جب ہم نے پڑھا تھا نا سورہ فورٹ کو کہتے ہیں، وہ پھر آپ کو بیچ کا راستہ نہیں نکالنے دیتی، کیونکہ اکثر اوقات کیا ہوتا ہے ہم اس طرح کی جو آیتیں ہوتے ہیں وہ بڑا اسکپ کر جاتے ہیں، ایک سیکشن ہے مسلمانوں کا جس نے صرف پیار محبت اور خیال والی آیتیں پکڑ لی ہیں۔ کل ہی ہم سوچ رہے تھے نا کہ کتنا نقصان ہو گیا ہے، وہ میں کوئی ویڈیوز دیکھ رہی تھی کہ لاکھوں کا مجمع ہے یا ہزاروں میں لوگ ہوں گے، اور پورے 40 منٹ ہم نے ویڈیو دیکھی ہے، اور یا رسول اللہ، لب یا رسول اللہ، اور وہ باتیں، اور ایک یہ جو اتنا نقصان ہوا ہے نا، جو مسلمان قرآن پاک سے دور گئے ہیں، یہ خود نہیں گئے، بھیجے گئے ہیں۔ جنہیں پتا تھا، جنہیں قرآن سمجھ آتا تھا، انہوں نے تو اسٹیجز پہ کھڑے ہو کے نعرے، اب ایمان آپ کا وہ ٹیسٹ کرتے ہیں کہ آپ کا ہاتھ کتنا اوپر جاتا ہے اور سبحان اللہ کتنا اونچی آواز میں آپ بولتے ہیں۔ تو وہ کہنا نہیں چاہیے، پر اس کو ایک سرکس بنا دیا ہے، اور لوگوں کے اوپر پیسے جا کے پھینکے جا رہے ہیں، اور کوئی فرق نہیں ہے، یہ تو عزت اور آپ پھر سوچتے ہیں کہ شاید ان کو پتہ نہیں ہے، اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ نہیں، ان کے پاس تو ساری ڈگریز ہیں، یہ تو قرآن جاننے والے لوگ ہیں۔ تو جو اتنی بڑی میجورٹی، پھر وہ کیوں جائے گا کوئی ایک عقل والا انسان؟ دنیا سائنس ثابت کرتی ہے کہ اچھا چاند اور سورج ایک مدار میں گردش کر رہے ہیں، مسلمان جا کے کہتے ہیں دیکھا قرآن یہ کہہ رہا تھا۔ سائنس ثابت کرتی ہے کہ پہاڑ جو ہیں وہ چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے پہاڑ چل رہے ہیں، تو سائنس نے ثابت کیا کہ واقعی چل رہے ہیں، بہت سلو موومنٹ ہے تو ہمیں محسوس نہیں ہوتا، وہ ثابت کرتے ہیں، ہم جا کے کہتے ہیں ہمیں یہ دیکھا قرآن یہ کہہ رہا تھا۔ ہمارے پاس ثابت کرنے کا ٹائم ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے علماء حضرات یا ہمارے جو جاننے والے تھے وہ ان کا نعروں سے ہی فرصت نہیں ملی۔ تو اب ڈس سروس تو ہوئی ہے، لوگ قرآن سے دور ہوئے ہیں اور کسی وجہ سے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کو لگا کہ اچھا قرآن پاک سمجھنے والوں کے تو لہجے ہی بدل جاتے ہیں، پھر آپ عام لہجوں میں بات ہی نہیں کرتے، پھر آپ جوش سے اور وہ پورا ایک عجیب کوئی انسان کی طرح آپ بات نہیں کر رہے، کہ جیسے پتہ نہیں قرآن پڑھ لیں گے تو پھر کچھ اللہ تعالیٰ تو آپ سے کچھ الگ ہی چیزیں ڈیمانڈ کر رہے ہیں، کوئی اب نارمل بیہیویئر ہوگا تو ہی بات سمجھ آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کرے کہ اب جب ہم پوری سورہ ایک ساتھ دیکھ رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسے ایک ایک چیز کنیکٹڈ ہے آپس میں، ابھی تک ہم نے ایک بار بھی یہ نہیں دیکھا کہ اچھا آل آف اے سڈن کوئی بات آ گئی ہے اور جو بات سمجھ نہیں آ رہی۔ تو اللہ تعالیٰ کرے کہ واپس ہم سب کو یہ کوشش کرنی ہے، کیونکہ قرآن سے دور جانے میں بھی ایک دن نہیں لگا یا ایک سال نہیں لگا، واپس آنے میں بھی ایک دن یا ایک سال نہیں لگے گا، صدیاں، اللہ کرے 10-12 سال میں کام ہو جائے، لیکن اس کے لیے پھر ہم سب کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم جب اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی جگہ پہ رکھ رہے ہیں تو ہم خود بھی بندے کی جگہ پہ رہیں، بندگی اختیار کریں، اور ہمیں یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ لوگ جو ہماری زندگیوں کو کھلونا بنا کے کھیل رہے ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ کے حساب سے باہر وہ لوگ بھی لیں گے۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں، ایک دن آئے گا جب اس نے ہر ایک چیز کا صاف صاف حساب کر دینا۔
اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں قرآن پاک نازل کرے، اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم ہمیشہ قرآن پاک کے مستحق رہیں اور اس کا حق ادا کر سکیں، اور آگے آنے والی نسلیں ہمیں اچھے لفظوں میں اور دعاؤں میں یاد کریں۔ السلام علیکم۔